اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے امتحان کی پیپرز کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے امتحان کی رات جلدی سونا ہے، رات کو دیر تک جاگ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ اس سے آپ کے دماغ پر زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ امتحان کی رات زیادہ جاگیں گے، کیونکہ اس سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کا سر چکرا رہا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ امتحان کی رات جلدی سو جائیں، صبح اٹھ کر چاہے پڑھ لیں مگر امتحان کی رات دیر تک نہ جاگیں۔ آپ نے امتحان کے دن خوراک پر خاص توجہ دینی ہے، نہ تو اتنا زیادہ کھانا ہے کہ آپ کو ٹٹیاں وغیرہ لگ جائیں اور کمرہ امتحان سے آپ باتھ روم کے چکر ہی لگاتے رہ جائیں، اور نہ ہی کم کھانا ہے کہ آپ کو کمزوری محسوس ہو اور آپ پیپر اچھے طریقے سے حل نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ کی جو خوراک ہے اس میں بیلنس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ امتحان کا سینٹر بعض اوقات دور بنایا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ جو آپ کا ایگزامینیشن سینٹر ہے اس کو پیپر شروع ہونے سے 3 یا 4 دن پہلے ہی دیکھ لیں، اچھی طرح تسلی کر لیں کہ کہاں پر آپ کا سینٹر بنایا گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ عین ٹائم پر آپ کو سینٹر ہی نہ ملے اور آپ لیٹ ہو جائیں اور پیپر دینے سے ہی رہ جائیں۔ اپنی رول نمبر سلپ، پین، جیومیٹری ربڑ اور اپنے آئی ڈی کارڈ کو پہلے ہی کسی جیومیٹری باکس یا کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کر رکھ لیں۔ عین ٹائم پر اگر آپ کو کوئی چیز نہ ملی تو پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت۔ پیپر شروع ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے ہی اپنے ایگزامینیشن ہال پہنچ جائیں اور اپنا کمرہ ڈھونڈ کر سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ عین ٹائم پر افراتفری کی وجہ سے آپ کے دماغ کا جو سکون ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے پیپر میں اور آپ لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا 15 سے 20 منٹ پہلے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ پیپر میں جس چیز پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ دینی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ٹائم مینجمنٹ صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے اور سوالات چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پورے سوالات کر نہیں پاتے۔ آپ نے پہلے ہی طے کر لینا ہے کہ کس سوال پر کتنا ٹائم لگانا ہے اور کس سوال کا جواب کتنا لمبا لکھنا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ بآسانی اپنا پیپر حل کر لیں گے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی سوال پر بہت زیادہ ٹائم لگا دیں، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کے نمبر تو 20 ہی ہوں گے یا 30 ہی ہوں گے، اس میں سے آپ کو کتنے مل سکتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ضرور آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ کو پیپر مل جائے تو اس کو تسلی کے ساتھ پڑھیں 5 منٹ تک اور یہ دیکھیں کہ کون سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ کرتے یہ ہیں کہ جلد بازی میں سوالات کچھ پوچھے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کچھ اور لکھاتے ہیں، لہٰذا کوسچن پیپر کو تسلی سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سوال حل کرنا ہے۔ پیپر میں جتنے سوالات پوچھے جائیں صرف اتنے سوالات کے جواب لکھ کر آئیں۔ بعض اسٹوڈنٹ کرتے یوں ہیں کہ سوالات 5 پوچھے جاتے ہیں اور وہ 7 یا 8 لکھ کر آ جاتے ہیں ان کے جوابات سوالات کے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، جتنے سوالات پوچھے جائیں اتنے ہی جوابات لکھ کر آئیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں۔ جو سوالات آپ کو اچھی طرح نہیں آتے ان کو پہلے حل نہ کیجیے، کیونکہ اس سے ایگزامینر پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایگزامینر آپ کے پہلے 2 یا 3 سوالات اچھی طرح چیک کرے اور آخر والے نہ کرے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ پہلے 2 یا 3 سوالات اچھے طریقے سے کریں۔ اس سے ایگزامینر کا ٹرسٹ آپ پر بیٹھ جائے گا اور وہ اینڈ والے سوالات کو اچھے طریقے سے چیک شاید نہ کرے اور آپ کو صحیح نمبر دے دے گا۔ پیپر کو جب آپ حل کریں تو رائٹنگ کا خاص طور پر خیال کریں، اپنے پیپر کو خوش خط کر کے لکھیں۔
آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے جس سے ممتحن پر اچھا اثر پڑے گا، اور کانٹ چھانٹ بالکل نہ کیجیے۔ زیادہ سپیڈ کے چکروں میں رائٹنگ خراب نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے پیپر میں ہر سوال کے جواب میں مختلف پوائنٹس اور ہیڈنگ بنا لیں اور ان کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں۔ کسی سوال کا جواب لکھنے کے بعد اگر ہو سکے تو کچھ لائنیں چھوڑ دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کو بعد میں کچھ اور یاد آئے تو آپ اس کے نیچے لکھ سکیں۔ کسی سوال کو خالی چھوڑ کر نہ آئیں۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں بھی آتا تو اس کو اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اسے خالی چھوڑ آئیں گے تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہو تو ایگزامینر آپ کو کچھ نمبر دے ہی دے۔ لہٰذا آپ نے پرچے کو یا سوالات کو چھوڑ کر نہیں آنا، خالی کچھ نہ کچھ لکھ کر آنا ہے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے، جس سے آپ کو میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ شکریہ۔